بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصحف یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کبھی کبھی دودھ کی رسی پینا بھی سنت مبارکہ ہے۔ راشد عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو فتویٰ۔ انشاءاللہ آج ایک نیا سنیں گے فتویٰ قربانی کے بارے میں ہے، اور الحمدللہ یہ بھی دعوت ہی اسلامی کا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متی اس مسئلے کے بارے میں کہ میرے باپ یعنی میرے والد صاحب کی سابقہ 4 سال کی قربانیاں باقی ہیں۔ وہ صاحب نصاب تھے مگر ان سال میں قربانی نہیں کی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سال گائیں وغیرہ لے کر سابقہ 4 سالوں کا حصہ بھی شامل کر لیا جائے اور اس سال کی بھی قربانی ادا کر دے، تو کیا ایسا کرنے سے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے یا کچھ اور طریقہ ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ سوال سنیں جی، اس کا جواب سنتے ہیں آگے جی۔ یعنی اس صورت میں ان پر سابقہ 4 سال کی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے 4 بکروں کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے بدلے میں اس سال بڑے جانور پر حصے کی صورت میں یا بکرا یا بکری قربان کر دیں۔ اس طرح کرنے سے سابقہ قربانیاں ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ صاحب نصاب پر قربانی کے ایام اگر گزر جائیں اور جانور بھی قربانی کے لیے نہ خریدا ہو تو پھر بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازمی آتی ہے، اور اگر اس سال گزشتہ سالوں کی نیت سے بڑے جانور میں حصہ ڈال لے گا تو موجودہ سال کی قربانی ہو جائے گی اور باقی گزشتہ سالوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، محض نفلی ہوگی، اور ایسی صورت میں سالہ کا سالہ گوشت یعنی موجودہ سال والی اور دوسری قربانیوں کا گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کی قضا خون بہانے یعنی جانور ذبح کرنے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ خون بہانا عقلاً قربت نہیں ہے۔ اس سے شریعت کی وجہ سے ایک وقت مخصوص میں قربت قرار دیا گیا ہے، تو اس وقت اس کا قربت ہونا وقت مخصوص تک ہی محدود ہوگا، یعنی بڑی تک نا، وقت کے ختم ہونے کے بعد اس طرح قضا نہیں ہو سکے گی۔ اسی میں ایام نحل کے بعد قیمت لازم ہونے کے بارے میں ہے، یعنی ترجمہ: اگر قربانی اپنے اوپر خود واجب نہیں کی تھی اور نہ ہی قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور وہ صاحب نصاب بھی تھا اور اس نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ یعنی برید گزر گئی، تو اب ایک ایسی بکری کی قیمت صدقہ کرے جس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ گزشتہ سالوں کی نیت سے حصہ ڈالنے کے متعلق دالمختار میں ہے، یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ بڑے جانور میں شرکا میں سے کسی ایک نے موجودہ سال کی قربانی کی نیت کی اور باقیوں نے گزشتہ سالوں کی، تو موجودہ سال والے کی نیت درست ہو جائے گی اور اس کی ساتھیوں کی نیت باطل ہوگی اور اس کی قربانی نفلی ہوگی، اور ان پر اس اکیلے پر جس نے موجودہ سال کی نیت کی تھی ان سب پر کوشش صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ یعنی بہار شریعت میں بھی ہے، غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کا ڈالا تو وہی حکم ہے جو اوپر کیا ہے، اور خریدا نہیں تھا تو بکری کی قربانی صدقہ کرے۔ مزید اس میں ہے قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا یہ ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ گزشتہ سال کی قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا تو اس کے متعلق بہار شریعت میں ہی ہے کہ شرکا میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے اور باقیوں کی نیت گزشتہ سال کی قربانی کی ہے، تو جس
تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے، باقیوں کی نیت باطل ہو، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی قربانی نفلی ہوئی اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی وہ بھی گوشت کو صدقہ کر دے۔ واللہ اعلم عز وجل، رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔